السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سینٹرل جیل راولپنڈی میں ہوا ہے ہنگامہ، اور ہنگامہ ہوا ہے جیل ٹرائل کے دوران سائفر والے کیس کے اندر۔ صرف عمران خان ہی نہیں بلکہ شاہ محمود قریشی بھی قابو سے باہر ہو گئے۔ جیلر اور گواہوں کو دی گئی ہیں دھمکیاں، اور پھر ڈی آئی جی جیل خانہ جات بھی طیش میں آ گئے، اور انہوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا چل باہر نکل۔ یہ کیا تفصیلات ہیں، مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حال پیش کریں گے، باقی سب سے زیادہ انشاءاللہ۔ اور پھر نواز شریف نے مانسیرا میں میلہ لگا لیا ہے اور اپنا پروگرام بھی دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اہم خبریں ہیں جن پر آپ سے بات کرنی ہے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ اچھا جی، یہ میں آپ کو ذرا سٹارٹ میں ہی بتا دوں کہ ایک مہربانی کر دیا کریں کہ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آتا ہے تو جب آپ پروگرام دیکھتے ہیں تو شروع میں ہی اس کی اگر آپ لائک کو دبا دیں گے تو اس کا ہمارے ساتھ آپ کی ایک محبت کا یہ ثبوت ہوگا۔ اچھا جی، خبریں آج بڑی امپورٹنٹ ہیں اور تقریباً 9 خبریں جو ہیں ان پر آپ سے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک بڑا سخت قسم کا تھریٹ الرٹ ہے، اور پہلے مرحلے میں جو یونیورسٹیاں ہیں جو کہ دفاعی اداروں کی یونیورسٹیاں ہیں، مثلاً ان میں بحریہ یونیورسٹی، ایئر یونیورسٹی، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اور دیگر جو ان کے ساتھ ادارے ہیں، وہاں پر جو امتحانات ہو رہے تھے، سالانہ جو امتحانات ہوتے ہیں سیمسٹر کے، وہ چل رہے تھے، اور وہ اچانک ہی پیپر پہلے کل والا کینسل کیا گیا، یعنی کہ آج والا کینسل کیا گیا، اس کے بعد پھر کل والا بھی کینسل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو دیگر نجی اداروں کی چینز ہیں جن میں بیکن ہاؤس اور کانوینٹ پریزنٹیشن کانوینٹ وغیرہ، یہ جو مشنری اسکول ہیں، ان کو بھی بند کر دیا گیا، کیونکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تھریٹ الرٹ ایسا ہے کہ کسی خاتون کو مبینہ طور پہ خودکش حملے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ احتیاطی اقدام اٹھایا گیا۔ اور یہ تھریٹ الرٹ صرف یہیں تک کے لیے نہیں تھا، بلکہ آج ہی جس وقت یہ ساری یونیورسٹیاں اور ادارے بند کیے جا رہے تھے، اسی وقت بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ اور اسپیشل برانچ کا عملہ اور دیگر سیکیورٹی ادارے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ پوری سپریم کورٹ بلڈنگ کی سرچنگ کی، حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا، بلکہ ججز بلاک کی بھی سرچنگ کی، یعنی کہ تھریٹ الرٹ اس لیول کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے جی، اور دشمنوں کو جو دہشت گرد ہیں ان کو ناکام بنائے، اور پاکستان کی جو عوام ہے ان کی جو ہے وہ امن و امان سے جیتے رہیں۔ اچھا، دوسری خبر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس بابر ستار نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے خلاف جو توہین عدالت والا کیس ہے اس کی سماعت کی، اور اس سماعت کے دوران انہوں نے طلب کیا تھا ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے آفس کے ریکارڈ کیپر کو، وہ پیش نہیں ہوا، جس پر جسٹس بابر ستار نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری اس کے جاری کر دیے ہیں، اور ساتھ ہی ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اور سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی کو کل یعنی کہ ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، اور ڈپٹی کمشنر کے وکیل کی طرف سے، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے وکیل کی طرف سے جو کیس کے کو ایک لمبے عرصے تک کے لیے ملتوی کرنے کی درخواست ہے، اس درخواست کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ تو کل کا دن اس حوالے سے بھی بڑا اہم ہوگا۔ تیسری بڑی امپورٹنٹ خبر ہے یہ جناب فواد چودھری کے بارے میں۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جیل سے ایک خط لکھا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جی پہلے کہا گیا کہ میں نے پلاٹ ظاہر نہیں کیا، اس کا جواب میں نے دے دیا، تو پھر کہا گیا کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیا، تو پھر میرے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے، پھر بھائی کاغذات جمع کرانے گیا تو پھر جیلم سے گرفتار کر لیا گیا، دوسرے بھائی فیصل چودھری ایڈوکیٹ کے کاغذات منظور کیے گئے تو اس کو میرے ساتھ نیب میں شریک ملزم جو نہیں وہ بنا دیا گیا۔ میں خود پر مصیبتیں جھیلنے کو تیار ہوں لیکن دوسروں کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا، لہٰذا میں ان جعلی الیکشنز کا بائیکاٹ کرتا ہوں۔ یہ تو کیا فواد چودھری صاحب نے، جو ان کا موقف ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ اس پہ ذرا ہم بھی تھوڑا سا تبصرہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو بات بتا رہے ہیں فواد چودھری صاحب کے جی ایزی پیسہ اکاؤنٹ نہ ظاہر کرنے پر میرے کاغذات مسترد کیے گئے، یہ ہو سکتا ہے مسترد کرنے کی وجوہات میں سے ایک ہو، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے اثاثات ایسے ہیں فواد چودھری اور ان کی اہلیہ کے جو کہ ظاہر نہیں کیے گئے۔ لیکن سوشل میڈیا کا دور، آپ نے اتنی بات کی، اب اسی بات کو دیکھنا آپ لے کے جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ چلتے پھریں گے، ہو جی بس یہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ پہ کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے، حالانکہ اور بہت ساری وجوہات بھی اس کے ساتھ شامل حال ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ فواد چودھری صاحب جو ہے نا وہ بس بندہ کیا کہے، آپ کو یاد ہوگا جب یہ وفاقی وزیر تھے تو یہ ٹوٹل آؤٹ آف کنٹرول ہوئے ہوئے تھے، اور تکبر ان کا جو ہے وہ اس حد تک تھا کہ جو اب خود جس جماعت سے ان کا تعلق تھا پاکستان تحریک انصاف، اس کی جو باقاعدہ
مطلب اس کی جو باقاعدہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دھڑا بندی کرنے والے جو صحافی تھے نا، بالخصوص دو لوگ سمیع ابراہیم اور مبشر لقمان، تو ان کو بھی انہوں نے چپیڑیں ماری پبلک کے بیچ میں. یہ اتنے زیادہ متکبر ہوئے ہوئے تھے اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. تو چلیں خیر، اب یہ بندے کو دیکھنا چاہیے کہ جب بندہ طاقت میں ہو تو اس وقت اتنا بھی اوور نہیں ہونا چاہیے. مخالفوں کو تو یہ کرتے ہی کرتے تھے، اپنی جو پارٹی کے ایجنڈے کو لے کر چل رہے تھے نا، ان کو بھی یہ چپیڑیں کرا دیتے تھے. اتنے یہ ٹوٹلی بار ہوئے تھے، بعد میں جب پکڑے جاتے ہیں تو فوراً ہی رونا شروع کر دیتے ہیں. اچھا جی، اس سے جو اگلی خبر ہے وہ ہے جناب علی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے متعلق. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ سے پنجاب سے فارغ ہونے کے بعد، کیونکہ اب الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں اور کسی کو اگر کوئی شک و شبہ تھا تو وہ بھی نکل چکا ہوا ہے، تو یہ ایک بلکہ یہ ثبوت بھی ہے کہ الیکشن وقت پر ہونے جا رہے ہیں. تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے مینجمنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ یہ اس کا وزارت کھیل کے انڈر کوئی ادارہ نہیں، یہ از خود ایک بہت بڑا ادارہ ہے. جیسے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ از خود ایک بڑا ادارہ ہے، وہ وزارت خزانہ کی اس طرح ماتحت نہیں ہے، اسی طرح یہ پاکستان کرکٹ بورڈ بھی کسی وزارت کے ماتحت نہیں ہے، خود وزارت کے لیول کا یہ ایک ادارہ ہے. تو یہ ایک محسن نقوی صاحب کے بارے میں یہ خبر پتہ چلی کہ جی یہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہی سنبھالنے جا رہے ہیں. اس سے اگلی خبر بھی بڑی حیران کن ہے. حیران کن ایسے ہے کہ مسلم لیگ نون کی آپ ان کو باغی رہنمائی کہہ سکتے ہیں. دانیال عزیز چودھری صاحب جو ہیں، انہوں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اچانک وہ تشریف لائے اور انہوں نے ایک عبوری ضمانت قبل از گرفتاری جو وہاں سے کروائی. اور عبوری ضمانت قبل از گرفتاری آپ اس کو کہہ لیں یا اس کو حفاظتی ضمانت کہہ لیں یا راہداری ضمانت کرا دیں، کیونکہ یہ ضمانت نامعلوم مقدمے میں کروائی گئی ہے. ان کا یہ موقف تھا کہ جی مجھے شبہ ہے کہ میرے خلاف کوئی نامعلوم مقدمہ درج ہے، تو میں جب اپنے علاقے میں جاؤں گا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، تو لہٰذا میری جو نہیں راداری ضمانت اور عبوری ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ منظور کی جائے. تو جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی 20,000 روپے کے مچلکوں پر عبوری ضمانت یا راداری ضمانت یا حفاظتی ضمانت جو بھی کہہ لیں وہ منظور کر لی ہے. اچھا جی، اس سے جو اگلی خبر ہے وہ ہے بڑی دلچسپ خبر ہے، اور خبر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو سابق جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جن کو سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس کے بعد فارغ کر دیا گیا تھا، یہ وہی شوکت صدیقی صاحب ہیں جنہوں نے اس وقت کے جو ڈی جی سی تھے جنرل فیاض حمید، ان کے اوپر الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے ان کے پاس آ کے ان کو کہا تھا کہ نواز شریف اور اس کی بیٹی کو پچھلے الیکشن سے پہلے کی بات ہے کہ اس کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا الیکشن سے پہلے. تو انہوں نے انکار کر دیا، جس کے بعد ان کو مبینہ طور پہ سزا دی گئی اور ان کی جو ہائی کورٹ کے جج شپ ہے وہ چلی گئی، جبکہ یہ چیف جسٹس بننے والے تھے. تو وہ ان کا کیس سپریم کورٹ میں لٹکا ہوا تھا، وہ نہیں فکس ہو رہا تھا سماعت کے لیے، تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ فکس ہو گیا ہے اور وہ کل اس کی سماعت ہوگی. لیکن اس میں جو خبر والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کیس کے ایک فریق ہیں، یعنی کہ ملزم فریق جو ہیں، وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، انہوں نے ایک وکیل مقرر کیا اور وہ وکیل ہیں جناب خواجہ حارث. خواجہ حارث صاحب نے ہی نواز شریف کا مقدمہ بھی لڑا تھا جب نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی، اور خواجہ حارث صاحب نے ہی عمران خان کا بھی مقدمہ لڑا تھا جب ان کو بھی سزا ہوئی تھی. تو دیکھ لیں فیاض حمید صاحب، اگے تو آپ سمجھدار ہو تو ہم اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے. ویسے یہ ایک لائٹر موڈ میں بات تھی. خواجہ حارث صاحب بہرحال ایک کمپیٹنٹ وکیل ہیں. اچھا جی، اس سے جو اگلی خبر ہے وہ بھی بڑی الارمنگ خبر ہے. الارمنگ خبر اس طرح سے ہے کہ وہ جو نہیں ایک کمیٹی بنی تھی JIT، جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز کے خلاف اور دیگر ججز کے خلاف جو سوشل میڈیا کی اوپر ٹرولنگ اور ایک مہم ان کی کردار کشی کی شروع کی گئی تھی، تو اس پر JIT بنا دی گئی تھی. ایڈیشنلی GFIA اور اس میں ISI اور انٹیلیجنس بیورو اور PTA کے افسران جو گریڈ 20 سے کے لیول کے ہوں ان کو اس کا ممبر بنایا گیا تھا. تو جناب اس نے کام شروع کر دیا اور کام شروع کرتے ہی انہوں نے جو ہے وہ 500 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا سراغ لگایا ہے جو کہ ججز کی کردار کشی کی مہم میں ملوث ہیں. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے نہ صرف سراغ لگایا ہے، نشاندہی کر لی ہے، بلکہ نادرا سے ان تمام افراد کی معلومات بھی لے لی گئی ہیں اور کسی بھی وقت ان تمام لوگوں کے خلاف ایک مکمل قسم کا کریک ڈاؤن شروع ہونے جا رہا ہے. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 2 دنوں سے وہ جو کردار کشی کی مہم میں جو نام نہاد جو چند ایک اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، میں تو نہیں ان کو مانتا، جو آپ کسی پارٹی کے ایجنڈے پہ چل رہے ہوں یا اس پارٹی کے آپ ماؤتھ پیس ہوں تو پھر آپ وہ نہیں ہوتے. تو بہرحال وہ لوگ 2 دن سے نا بڑے چپ کر گئے تھے. وہ جو 2 دن پہلے تک بہت زیادہ زہریلا مواد جو شیئر کر رہے تھے، ایک دن میں 50 40 30 ٹویٹیں کرتے تھے جسٹس قاضی فائز کے خلاف، انہوں نے اچانک خاموشی اختیار کر رہی تھی. تو اب پتہ چلا کہ بھائی جان یہ ان کو پتہ لگ گیا کہ بھائی جی ادھر کم
सीरियस हो गया है। अच्छा जी, ये तो वो खबरें थीं जो कि हमने आपसे के साथ शेयर की। अब जो असल खबर है वो है नवाज शरीफ साहब के हवाले से। नवाज शरीफ साहब बिलाखिर आज से उन्होंने अपनी एक बाकायदा इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। बाकायदा वो इंतखाबी मैदान में निकल आए हैं और वो उन्होंने मानसेरा में किया है जलसा, और उस जलसे से खिताब करते हुए नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि मानसेरा वालों, मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए नहीं आया, मैं तुमसे वोट मांगने के लिए आया हूँ। यानी कि नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है और उन्होंने एक बड़े अहम वाक़े का ज़िक्र किया जिसका मैं कई दफ़ा ज़िक्र करता होता हूँ कि जब 2013 में नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून और JUIF अगर मिलकर हुकूमत बनाते KP में तो वो बना सकते थे, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो PTI थी और नवाज शरीफ साहब ने बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया था और कहा था कि उनको हुकूमत बनाने दी जाए। जबकि इसी तरह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून थी पंजाब में, तो इमरान खान ने ऐसे ज़र्फ़ का कदन कोई मुज़ाहरा नहीं किया था। और बहरहाल वो जो मुज़ाहरा नवाज शरीफ ने उस ज़र्फ़ का किया था वो उनको भुगतना पड़ा था। उसी KP के हुकूमत की हुकूमती मशीनरी और पुलिस और वो चीज़ें लेके आए दिन ये चढ़ाई कर दिया करते थे इस्लामाबाद के ऊपर। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी इस बात की तस्दीक, उन्होंने कहा जी उस वक्त जी जलसे में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि उस वक्त मौलाना मेरे पास आए थे और कहा था कि जी हम और नून लीग मिलकर, यानी कि मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून, ये मिलकर जो नहीं है वो KP में हुकूमत बना सकते हैं। तो मैंने उनको, मौलाना फजल रहमान को मना किया कि जी उनके 2-3 वोट ज़्यादा हैं तो उनको हुकूमत बना दें, उनका हक बनता है। और उसके बाद फिर 10 साल उस सूबे को तबाह व बर्बाद कर दिया गया और अब मौका है कि KP को ठीक किया जाए। और फिर उन्होंने सिर्फ यानी कि ये नहीं किया कि उन्होंने खाली एक तकरीर की और लोगों से वोट मांगा, उन्होंने अपना प्लान भी दिया जो देना चाहिए सब पार्टियों को। उन्होंने कहा कि जी बताया कि उन्होंने हज़ारा मोटरवे वाला क्रेडिट उन्होंने बजा तौर पे लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जी ये मोटरवे आगे भी हम लेकर जाएंगे, हम जो बटरासी का जंगल है उसको भी तरक्की देंगे, वहाँ से भी हम बड़ी सड़कें गुजारेंगे, मोटरवे को आगे ले जाया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि ट्रेन भी आएगी और ट्रेन भी चलेगी, यहाँ पर भी मानसेरा में भी तक भी आएगी और फिर यहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद तक भी जाएगी। और उन्होंने ये इस किस्म का प्लान दिया है। और लेकिन मरीम नवाज शरीफ ने भी इस जलसे से ख़िताब किया, लेकिन उन्होंने पूरे जलसे के दौरान परफॉर्मेंस पर जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कोई किसी की मुखालिफ बात कोई नहीं की। मरीम ने ख़ुसूसन इमरान खान को तो किसी ने लिफ्ट नहीं कराई इस जलसे के अंदर। अलबत्ता ये है कि नवाज शरीफ साहब ने ये ज़रूर कहा कि ये 5 जज थे, उन्होंने चलते हुए पाकिस्तान को मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को निकाल कर चलते हुए पाकिस्तान को तबाह कर दिया। अच्छा जी, ये तो अब नवाज शरीफ साहब निकल आए हैं, तो अब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन का माहौल बनना शुरू हो गया है। क्योंकि नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन इंतखाबी मुहिम जो नहीं है वो बस आप ये कह दें कि अभी रुकी फीकी सी थी, तो अब उसमें रंग ज़रूर आएगा। अब आज से लेकर हम जब तक इलेक्शन कैंपेन बंद होती है 6 फरवरी की रात तक, उस वक्त तक जो है आप ये समझ लें कि अब ये बस इलेक्शन के दिन है। आपको हर तरफ बैनर नजर आएंगे, पोस्टर्स नजर आएंगे, ये चीज़ें नजर आएंगी। अच्छा जी, अब हम आते हैं उस खबर की तरफ जो आपने हल्की फुल्की सी तो सुनी होगी सारी तरफ से, लेकिन हम आपको उसकी डिटेल बताएंगे और इंशाल्लाह ये डिटेल आपको कहीं और से नहीं मिलेगी। खबर है जनाब साइफर केस की, जो कि सेंट्रल जेल अडयाला में जिसका ट्रायल हो रहा था। अब्बुल हसनात ज़ुल्करनैन जो हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो खसूसी अदालत के जज हैं वो इसको सुन रहे हैं। इसमें पिछली तारीख पे आज़म खान का बयान हुआ था। उस बयान में हमने जनाब आपकी खिदमत में उसी वक्त अर्ज़ कर दी थी कि वो अपने बयान से पुराने से मुनर्रफ हो गए हैं। उस वक्त कई लोगों ने बड़ा कहा हो इनको क्या पता जी, वहाँ पर ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ जी वाकई वो मुनर्रफ हो गए हैं। अच्छा जी, आज जो है उसी केस के अंदर 2 बड़े इंपॉर्टेंट अफसरान समेत कुल 4 गवाहों की पेशी थी। उनमें से एक जो तो वो यूसुफ नसीम खोखर साहब थे, ये साबिक सेक्रेटरी दाखिला हैं, और एक जो साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद साहब हैं, वो उनका बयान था कलमबंद किया गया। और एक अवैध इरशाद साहब हैं असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद के, और एक और साहब, कुल 4 गवाहों के बयान जो हैं वो कलमबंद कर लिए गए हैं। आज वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि सेक्रेटरी खारजा जो साबिक थे सुहेल महमूद, उन्होंने जो बयान दिया वो बड़ा तगड़ा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं ऑफिस इंचार्ज था, यानी कि वो सेक्रेटरी दाखिला थे, अब वो सेक्रेटरी खारजा थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरी रिटायरमेंट तक वो कापी जो कि हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भिजवाई थी साइफर की, वो वापस नहीं आई थी और अंदर दाखिले की। अच्छा, अब होता ये है कि जब प्रोसिक्यूशन का कोई गवाह अपना बयान दे रहा होता है, तो उस वक्त जो प्रोसिक्यूटर होता है या जो उस फरीक का वकील होता है वो उस गवाह की मदद करता है बयान देने में। तो लेकिन अब इमरान खान के सामने
پروسیکیوٹر ہیلپ کرے گواہ کی، تو یہ تو پھر بات وہ تو مانتے نہیں ہیں۔ اچھا، جب سیکرٹری خارجہ بیان دے رہے تھے تو اس دوران پروسیکیوٹر نے جو راجہ رضوان عباسی تھے انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی اور کچھ لقمہ دیا ان کو، سیکرٹری خارجہ کو، تو جس پر شاہ محمود قریشی جو نہیں ہے وہ غصے سے بے قابو ہو گئے اور انہوں نے چڑھائی کر دی ان کے اوپر، پروسیکیوٹر کے اوپر، کہ آپ ان کو نہیں کہہ سکتے، آپ ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، میں آپ کو نہیں کرنے دوں گا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ اپنا شاہ جی آپ ذرا لو پروفائل میں آ جائیں، یہ روٹین کی میٹر ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے اوپر آپ اس طرح شور کریں۔ تو انہوں نے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ ایک سینئر افسر ہیں، سول سروس کر کے ریٹائر ہوئے ہیں، ان کو یہ صرف اپنا بیان دیں گے، ان کو کوئی لقمہ اگر دے گا تو میں تو پھر شور کروں گا، اور میں کوئی ان کو لقمہ کیسے دے سکتا ہے۔ بڑی مشکل سے شاہ محمود قریشی کو تھوڑا سا قابو کیا گیا، اور جج صاحب نے کہا یار اچھی کارروائی چل رہی ہے، اس کارروائی کو چلنے دیں۔ اور شاہ محمود قریشی پھر وہ دوبارہ سے چیخنا شروع کرنے کہا جی اتنی اچھی کارروائی چل رہی ہوتی تو اسلام آباد ہائی کورٹ 2 مرتبہ اس ٹرائل کو کیوں کالعدم قرار دیتی۔ اچھا، اب یہ ابھی شاہ محمود قریشی کی اور راجہ رضوان عباسی کی اور جج کی بات ہی چل رہی تھی، پھر اپنا عمران خان ناجی سے موجود ہوں تو وہ نہ کودیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ وہ چھلانگ مار کے آگے، انہوں نے کہا بھائی جی یہ سارا کچھ ڈونلڈ لو کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ صرف اس لیے یہ گواہ جو ہے یہ بیان دے رہا ہے تاکہ ڈونلڈ لو کو بچایا جا سکے۔ بھائی ڈونلڈ لو کے خلاف کیڑی اتنے عدالت کی سماعت ہو رہی ہے؟ ڈونلڈ لو کو کون سی اس عدالت نے سزا سنانی ہے، نہ ہی وہ اس مقدمے میں ملزم ہے، تو ڈونلڈ لو کو بچانے کا کیا چکر ہے؟ خیر، یہ عمران خان صاحب نے یہ کام وہاں پر کیا۔ اچھا جی، اب جب عمران خان صاحب نے انہوں نے وہاں پہ جو میڈیا کے لوگ تھے، ابھی جب آخری گواہ کا بیان چل رہا تھا تو عمران خان صاحب نے یہ زحمت نہیں کی کہ وہ گواہ کے بیان مکمل ہو جائے، یعنی کہ عدالت کی کارروائی مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کو اگلی بات کریں۔ انہوں نے اس سے پہلے ہی میڈیا سے گفتگو شروع کر دی، جو وہاں پہ لوگ رپورٹر کور کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اسد وڑائچ جو ہیں سپرنٹینڈنٹ جیل، جن کو عرف عام میں آپ جیلر کہتے ہیں، انہوں نے جناب مداخلت کی، عمران خان کو کہا کہ جی ابھی عدالت کی سماعت چل رہی ہے اور آپ یہاں پہ کمرہ عدالت میں اور جیل کے اندر آپ میڈیا سے ٹاک نہیں کر سکتے۔ عمران خان، میں نے آپ کو بتایا نا، کافی دنوں سے بہت زیادہ وہ غصے میں اور بار بار چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ انہوں نے پھر چیخنا شروع کر دیا، تم کون ہوتے ادھر سے روکنے والے میڈیا سے بات کرنے کے لیے؟ یہ عدالت کے آرڈر پر یہ میڈیا ادھر آیا ہوا ہے، میں ان سے بات کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب بات تو یہ ہے کہ آپ عدالت نے میڈیا ٹرائل اوپن کیا ہوا ہے، یہ رپورٹرز کو یہ اجازت ہے کہ وہ آ کے عدالت کی کارروائی کور کر سکتے ہیں، آپ میڈیا سے گفتگو کرنے کی آپ کو کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ اور ان کا یہ جیل ہے، یہ یہاں پہ ایک رولز اینڈ ریگولیشن ہے، ادھر آپ میڈیا سے بات نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اس وقت آپ کمرہ عدالت کے اندر کھڑے ہیں، اور کمرہ عدالت کے اندر بھی آپ ابھی پروسیڈنگ بھی چل رہی ہے اور آپ میڈیا سے بات نہیں کر سکتے۔ لیکن ابھی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہ بات اپنی جاری رکھی، سپرنٹینڈنٹ جیل ان کو روکتے رہے، عمران خان صاحب نہیں رکے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ یہاں پر مجھے بات کرنے سے روکا جا رہا ہے، میں جو ہے وہ 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہوں، یہاں پر جو ہے اس وقت ایک سلیکٹڈ کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک سرٹیفائڈ منی لانڈرر اور سزا یافتہ مجرم کو جو نہیں ہے وہ وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، جسے سی سی پی او لاہور بھی سلوٹ کرتا ہے۔ اچھا، ویسے عمران خان صاحب نے یہ تو کہہ دیا سرٹیفائڈ منی لانڈر تو عمران خان صاحب نہیں ہے، وہ جو الیکشن کمیشن نے جو تفتیش کی تھی باہر سے، وہ چیریٹی کے میچ کسی اور بہانے سے کر کے پیسہ ادھر ٹرانسفر کیا تھا، پھر ادھر کا پیسہ ادھر کیا تھا، وہ سرٹیفائڈ منی لانڈر تو عمران خان صاحب بھی ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی سرٹیفائڈ منی لانڈر کسی بھی عدالت نے کسی کو بھی قرار نہیں دیا ہوا۔ تو خیر، عمران خان صاحب تو ویسے بھی میں تو کبھی کبھی ان کو الزام خان بھی کہہ دیتا ہوں، انہوں نے یہ بھی الزام لگا دیا اور پھر کہا کہ وہ سزا یافتہ مجرم ہے۔ بھائی ان کی سزا ختم ہو چکی ہے، وہ بری ہو چکے ہیں، اب ان کو سزا یافتہ مجرم قانونی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا جی، پھر انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن نگران بھی اس کو جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں، سی سی پی او لاہور اس کو سلوٹ کرا، یہ بات انہوں نے کی نواز شریف کے بارے میں۔ اور پھر یہاں پہ انہوں نے کہا کہ پھر جیلر نے مداخلت کی کہ جناب آپ مہربانی کریں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ وہاں پہ بات نہ کریں، اور انہوں نے کہا میں کروں گا بات ادھر، تم مجھے روک نہیں سکتے، یہ اوپن کورٹ ہے، مجھے عدالت نے میڈیا سے بات کرنے کے الاؤ کیا ہے۔ تو جج جیلر نے پھر ان کو کہا کہ یاد دہانی کرے کہ جناب آپ نارمل اس وقت حالات میں نہیں ہیں، آپ اس وقت جیل کے اندر ایک حوالاتی کے طور پہ موجود ہیں اور آپ کو جیل اینڈ رول ریگولیشن چلنا پڑے گا، یہ کورٹ روم ہے، یہاں پہ سیاسی ٹاک نہیں ہو سکتی، نہ جیل کے اندر ہو سکتی ہے اور نہ ہی کورٹ روم کے اندر ہو سکتی ہے۔ اور پھر جناب عمران خان نے کہا کہ میں تو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں اور مجھے اس جنگ سے کوئی نہیں روک سکتا، میں اپنی قوم کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں اور مجھے یہ غلامی منظور نہیں ہے۔ اور یہ انہوں نے وہ میڈیا کو کہا کہ یہ لکھ لینا، یہ جا کے میسیج دے دو، جب رپورٹرز کو انہوں نے باہر جانے کا کہا نا،
سپرنٹینڈنٹ جیلیں کہ جی آپ چلے جائیں، اب آپ کی پروسیڈنگ ختم ہو گئی ہے. تو رپورٹر باہر جانے لگے تو عمران خان کا جو چیخنا چلانا تھا وہ جاری تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی میری طرف سے یہ لکھ لینا کہ اتوار کے دن کی میں کال دے رہا ہوں، پوری قوم جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے، اس نظام کے خلاف اور غلامی کو نامنظور میں کرتا ہوں. اچھا، اس دوران جو ہے وہ جب رپورٹر بھی جار تھے، جیلر نے ان کو کہا چلے جائیں، تو ایک صاحب ہیں جو کہ ریگولر وہاں پر نہیں جاتے کوریج کے لیے، وہ ایک یوٹیوبر ہیں، ان کا نام ہے قمر میکن. قمر میکن کو جب کہا نا، جب یہ سارا مسئلہ بہت خراب ہو گیا تو ڈی آئی جی رانا عبدالرؤف جو ہیں ڈی آئی جی جیل خانہ جات، وہ بھی وہاں پر آ گئے اور انہوں نے بھی کہا بھائی چلیں اب ختم ہو گیا، اب باہر چلیں. رپورٹر سے جب جانے لگے تو جاتے جاتے جب اس نے قمر میکن نے عمران خان کو کہا کہ عمران خان صاحب ایک سوال لے لیں، جس پر ڈی آئی جی رانا عبدالرؤف نے جنہیں ایسے اسٹک سے رولر سے جو پکڑا تھا، انہوں نے اشارہ کیا اس کو، چل باہر نکل. یہ مطلب وہ بڑے غصے میں آ گئے کہ یار ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلیں، آپ چلتے چلتے پھر کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سوال لینا. خان صاحب تو پہلے نہیں بریکاں سے پیر رکھ رہے. اچھا یہ ہوا. پھر اس دوران جب یہ بات ہو رہی تھی تو اتنے میں وکیل آ گیا عمران خان صاحب کے پاس، اور وکیل نے ان کو کہا کہ جی وہ جج صاحب کیا گئے ہیں کہ کل جرا کریں گے. تو ہم نے ان کو کہا جج صاحب کو کہ جی یہ تو آپ نے تو کہا تھا کہ بدھ والے دن سے جرا ہوگی، تو آپ کل کے لیے کریں، ہم نے لاہور سے آنا ہوتا ہے. تو جج صاحب نے کہا جی میں تو کل کا دن جرا کے لیے رکھ رہا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے. یہ کیا کہ جج صاحب چلے گئے ہیں. تو پھر عمران خان نے کو جب انہوں نے یہ کہا تو عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے کل پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کیسے یہ جرا کرتے ہیں، ہم کل جرا نہیں ہونے دیں گے. اچھا یہ ساری کارروائی ہوئی. تو جناب کارروائی کے دوران موجود تھے وہاں پر عمران خان کی 2 بہنیں موجود تھیں، ان کی اہلیہ نہیں آئی تھی، علیمہ خان اور نورین، یہ 2 ان کی بہنیں آئی تھیں. شاہ محمود قریشی کی بھی بیٹی اور بیٹا نہیں آئے تھے، ان کی اہلیہ تشریف لائی ہوئی تھی. اس کے بعد جب یہ کارروائی ختم ہوگی اور باہر نکلی ہیں علیمہ خان، تو انہوں نے باہر نکل کے میڈیا سے بات کی، بڑے غصے کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے پھر ایک میں کہتا ہوں کہ ایک بیوقوفانہ حرکت کر دی. اور انہوں نے وہ جو جج صاحب تھے دلاور، جنہوں نے عمران خان کو سزا سنائی تھی، ان کے بارے میں انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے. مطلب میں تو وہ الفاظ دہرا بھی نہیں سکتا کہ جو الفاظ انہوں نے اس جج کے بارے میں استعمال کیے. چنگے بھلے چل رہے ہوتے ہیں، پھر اب وہ جج اگر ان کو پھر تو انہیں عدالت کو نوٹس دے دے، یا اس جج پہ کے بارے میں جو آپ نے الفاظ استعمال کیے ہیں کوئی اور عدالت نوٹس لے لے، ہائی کورٹ نوٹس لے لے، پھر جا کے مطلب معافیاں مانگتے پھریں گے. تو یہ بڑی ڈیٹیل کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج ایگزیکٹلی جیل کے اندر کیا ہوا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.